آج کی خوبصورت کہانی ہے ایک بزرگ اور گاؤں کی خوبصورت لڑکیاں۔ سورج ڈھلنے کو تھا، گاؤں کی کچی گلیوں میں دھوپ ہلکی ہلکی پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ بیری کے درختوں کے سائے لمبے ہو کر زمین پر بچھ گئے تھے۔ بیل گاڑیوں کی چرچراہٹ اور بھینسوں کی گھٹنوں کی چھنکار مل کے ایک عجیب سی دھن بنا رہی تھی۔ یہ اور کچے گھروں والا گاؤں تھا، جس کے ہر گھر کی دیواریں مٹی کی چھتیں اور لکڑی اور گھاس بھوسے کی تھی۔ سنم میں مرغیاں چونچ مار رہی تھیں اور بچے کھیل کود میں لگے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک بزرگ رہتا تھا، نام اس کا مولا ڈنو۔ عمر تو اس کی ڈھل چکی تھی، بال سفید، مونچھیں جھاڑی دار اور کمر بھی کچھ جھکی ہوئی، مگر دماغ کی بجائے دماغی فطور بڑھ گیا تھا۔ گاؤں کے خوبصورت لڑکیاں جب کنویں سے پانی بھرنے جاتی یا کھیتوں کے منڈیر پر سے گزرتی تو یہ بزرگ صاحب آنکھ مارنے، اشارے کرنے اور کبھی کبھی عجیب باتیں کرنے لگ جاتا۔ شروع میں تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید بڑھاپے کی وجہ سے مذاق کرتا ہے، مگر جب اس کی حرکتیں بڑھ گئیں تو بات گاؤں کے چوپال تک جا پہنچی۔ لڑکیوں کی شکایات۔ ایک دن شام کو محلے کی چند لڑکیاں اکٹھی ہوئیں۔ سب کے چہروں پر غصہ اور شرم ملی جلی تھی۔ بڑی لڑکی زینت نے کہا، بھائی اب حد ہو گئی ہے، وہ مولا ڈنو دن دہاڑے ہمیں راستے میں روک لیتا ہے، کبھی آوازیں کس دیتا ہے، کبھی کہتا ہے آؤ بیٹھیں ذرا باتیں کریں، ہم چپ رہیں تو کل کو اور بھڑک مارے گا۔ یہ بات سنتے ہی محلے کے جوانوں کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لڑکیوں کی عزت پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ بات گاؤں والے کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ چوپال کی بیٹھک۔ رات کو گاؤں کے بیچوں بیچ پرانی بیری کے نیچے چوپال سجی، تیل کی لاٹیاں جلائے گئے، حقے کی سرسراہٹ ہوا میں گھل گئی۔ سارے مرد بوڑھے جوان وہاں اکٹھے ہوئے۔ گاؤں کا نمبردار چودھری کریم بخش بھی وہیں بیٹھا تھا۔ جب لڑکیوں نے اپنی رواداد سنائی تو سب نے غصے میں آ کر شور مچا دیا۔ چودھری نے حقے کا کش کھینچا، پھر بولا، آج فیصلہ ہونا ہے، کل سورج چڑھنے سے پہلے مولا ڈنو کو یہاں لایا جائے گا، پھر سب کے سامنے پوچھ گچھ ہوگی۔ بزرگ کی گرفتاری۔ صبح ہوتے ہی گاؤں کے چند جوان مولا ڈنو کے گھر پہنچے۔ وہاں صحن میں بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ جوانوں نے کہا، آج مولا ڈنو، آج تیری پیشی ہے۔ مولا ڈنو نے ٹھٹھائی سے ہنستے ہوئے کہا، پیشی میری یا آپ کی، میں تو سب کو ہنساتا ہوں۔ مگر جوانوں نے بازو سے پکڑ کر اسے گھسیٹ لیا اور چوپال تک لے آئے۔ وہاں سب گاؤں والے پہلے ہی جمع تھے، عورتیں بھی گھروں کی چھتوں پر کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ پوچھ گچھ۔ چودھری نے سوال کیا، مولا ڈنو، تیرے خلاف شکایات آئی ہے کہ تو گاؤں کی لڑکیوں کو تنگ کرتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ مولا ڈنو ہنس کے بولے، ہائے ہائے یہ چودھری، میں تو مذاق کرتا ہوں، تھوڑی باتیں کر لیں تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑا۔ یہ سنتے ہی مجمع میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں چیخ کے بول اٹھیں، یہ مذاق نہیں ہے، بغیرتی ہے، عوام غیرت کا دھماکہ۔ چودھری نے ہاتھ اٹھایا، لوگ اب فیصلہ عوام کرے گی، کیا کرنا ہے اسے فتوے کے باز کے ساتھ۔ سب نے ایک آواز ہو کر کہا، مارو اس کو، سبق سکھاؤ۔ پھر کیا تھا، گاؤں کے جوان آگے بڑھے، کسی نے جوتی ماری، کسی نے ڈنڈا۔ مولا ڈنو چیختا رہا، میں تو بزرگ ہوں، میرا احترام کرو۔ مگر عوام نے کہا، عزت کمانے سے ملتی ہے، عمر کے ساتھ نہیں۔ کافی مار کے بعد چودھری نے ہاتھ اٹھایا اور کہا، بس کرو، اب یہ ہمارے گاؤں میں نہیں رہے گا۔ آج کے بعد مولا ڈنو کو کوئی اپنے دروازے پر نہ دیکھے، اسے گاؤں سے نکال دیا جائے۔ جوانوں نے اس کا سامان اٹھا کر بیل گاڑی پر پھینکنا شروع کر دیا اور گاؤں کے کچے راستے سے باہر لے گئے۔ عورتیں چھتوں پر سے تالیاں بجا رہی تھیں، بچے بھاگ بھاگ کے نعرے لگا رہے تھے، گاؤں کی عزت زندہ باد۔ مولا ڈنو گاؤں سے نکلتے نکلتے کہتا رہا، مجھے غلط سمجھا گیا ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس دن کے بعد گاؤں کی فضا بدل گئی۔ لڑکیاں سکون سے کھیتوں، کنویں اور گلیوں میں آنے جانے لگیں۔ گاؤں کے لوگ کہتے، عزت کی حفاظت ہو تو اللہ کی برکت بھی ساتھ رہتی ہے۔ نتیجہ یہ واقعہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ آس پاس دیہات کے لوگ کہتے اور کچے گاؤں کے لوگ غیرت والے ہیں،
انہوں نے اپنی بیٹیوں کی عزت پر سمجھوتا نہیں کیا، اور یوں مولا ڈنو کا نام قصہ کہانیوں میں رہ گیا، مگر بطور ایک عبرت۔